الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ہم زندگی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، اور قیامت کی ایک ایک نشانی دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے اور نیکیوں کا گراف تیزی سے گر رہا ہے. ایک دور تھا اسی بنارس کے اندر اور ہمارے اس ماحول میں، ہمارے انصاری سماج میں، بنکر سماج میں بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ حلال اور حرام کو لے کر کے لوگ بہت محتاط رہتے تھے. ایک ڈر تھا دل میں کہ نہیں، یہ چیز حرام ہے، یہ دھندا حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے. لوگ احتیاط کرتے تھے اور حرام کمائی اور حرام کاروبار سے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جس آدمی کا کاروبار حرام ہوتا تھا اس کے گھر لوگ دعوت نہیں کھاتے تھے، ایک طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں
کہ وہ احتیاط، وہ ڈر، وہ خوف اور حلال و حرام کی وہ تمیز دھیرے 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 ہمارے سماج سے رخصت ہوتی چلی جائے. اور اب جو حالات ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال. ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے. صحابہ کرام صرف حرام سے نہیں بچتے تھے، جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہے، ڈاؤٹ ہے بھی، یقین نہیں ہے، صحابہ کرام اس سے بھی بچتے تھے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کوئی کھانے کی چیز لایا. انہوں نے کھانے کی چیز پھٹ سے منہ میں ڈال دی، کھانے لگے. غلام بولا حضرت آپ کو معلوم ہے یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ جو مٹھائی میں لایا ہوں، یہ جو حلوہ میں لایا ہوں، کہاں سے لایا ہوں؟ کہا کہ دور جاہلیت میں کاہن تھا، کوہانت کرتا تھا، لوگوں کو بھوشیہ بتاتا تھا، مستقبل بتاتا تھا، آتا جاتا نہیں تھا، جھوٹ بولتا تھا. تو آج ایک آدمی مل کہا کہ آج ایک آدمی مل گیا اور دور جاہلیت میں کبھی میں نے اس کا کوئی کام کیا تھا تو اسی کا نذرانہ اس نے آج دیا تھا، وہ میں نے آپ کو لا کے دے دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ کھایا تھا صدقہ کر دیا. یہ احتیاط تھی صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 5 یا 6 سال ہے، مسجد میں کھیل رہے ہیں. صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں مسجد میں رکھی ہوئی. 5 سال کے بچے کو کیا معلوم، اس کو یہ معلوم ہے کہ کھجور میٹھی ہوتی. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے اپنے اس نواسے کو بھی صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈالنے نہیں. اور جسے ہمارے یہاں بولتے نا تھو تھو، نکال نکال، اس کو عربی میں بولتے کک کک. اللہ کے نبی نے فرمایا کک کک، نکال اس کو نکال. اور 5 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے اما علمتا انا لا ناکل الصدقہ، میرے بیٹے، میرے نواسے، میرے بچے، تجھے پتا نہیں تو محمد الرسول اللہ کی آل و اولاد میں سے ہے، تو نبی کا نواسا ہے، تجھے معلوم نہیں؟ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے. 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط سکھایا. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے سود اور بیاج، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، شریعت میں اس کو کیا کہا گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سود اور بیاج ایک ایسی چیز ہے صرف اسلام میں حرام نہیں ہے. جتنی بھی آسمانی شریعتیں ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب میں یہ سود حرام ہے. دنیا کے کسی مذہب میں حلال نہیں ہے یہ سود. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ لوگوں نے حلال کر لیا ہو، لیکن کسی دین کے اندر، کسی مذہب کے اندر سود حلال نہیں. کیونکہ جو سود ہے نا، اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے. اس کی پوری بنیاد ظلم کے اوپر ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا خون کیسے چوسے، اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے. اس میں رحم کی، مروت کی، ہمدردی کی، بھائی چارے کی کوئی جگہ نہیں. اور یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں جہاں تک میری نالج ہے، میرا مطالعہ ہے، قرآن مجید میں شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت انداز اختیار نہیں کیا گیا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو سود کا لین دین تم بند کر دو، بیاج کا لین دین تم بند کر دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو۔ یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ اس ماحول میں کہا جا رہا ہے جہاں سود کا لین دین بہت عام تھا، عرب کے اندر بہت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، بہت پیسے والے تھے، وہ لوگوں کو دور جاہلیت میں سودی قرضہ دیتے تھے، سود کی بنیاد پر قرضہ دیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے جب عرفات کے میدان میں اعلان کیا تھا بہت ساری چیزوں کا، تو اس میں ایک اعلان یہ بھی کیا تھا کہ میرے چچا عباس کا جتنا سود ہے میں سب ختم کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں لیا جائے۔ اس ماحول میں جہاں سود کا لین دین عام ہے، اس ماحول میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین بند کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے سود کا لین دین بند نہیں کیا، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ گویا ایک آدمی کو اگر پتہ لگ جائے کہ سود حرام ہے اور اس کے بعد بھی وہ سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کی اس آیت میں سود کے لین دین کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا گیا۔ اسی کے 2-4 آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے وہ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود اور سود بیاج کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پاگل ہو کر کے اٹھیں گے، باولے ہو کر کے اٹھیں گے، جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے ایسا لگے گا وہ پاگل ہیں، پاگل کی طرح اٹھیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ تفسیر کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو جن کو گمراہ کہا گیا اس سے عیسائی ہیں۔ یعنی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو یہودیوں کے طریقے پر مت چلانا۔ جانتے ہیں یہودیوں کے جو سب سے بڑے بڑے کرائم تھے، جو بڑے بڑے اپرادھ تھے، ان کے جو بڑے بڑے جرم تھے، اس میں ایک بہت بڑا جرم قرآن کریم نے یہ بیان کیا، وہ سود خور تھے، وہ بیاج خور تھے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہ یہودی بہت بڑے ظالم تھے، ہم نے ان کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ بہت ساری حلال چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دی تھی ان کے جرم کی وجہ سے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ یہودی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ بیاج کا لین دین کیا کرتے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ہمارے غضب کی مہر لگ گئی، ہماری لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ پتہ یہ چلا کہ سود کھانے اور کھلانے والا یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور یہ وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب قیامت تک یہودیوں کے اوپر نازل ہوتا ہے۔
یہ سود اور بیاج اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے پر، وشاہدہ اور سود کی گواہی دینے والے پر، اور آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب برابر ہیں۔ جس طریقے سے سود لینا حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا سب برابر ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اور یہ حدیث تو ڈرا دینے والی، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں یہ حدیث لائے، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے ہیں، یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک سود کرنے کی وجہ سے 73 گناہ اس کو ملتے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، اور سود کے جو 73 گناہ ہیں اس میں سب سے چھوٹا اور سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ سوچئے ایک شریف انسان کے سامنے اگر اس بات کا ذکر بھی کیا جائے ماں کے ساتھ زنا کا، تو اس کے ماتھے پر بل آ جائے گا۔ ایک شریف انسان کا دل اور دماغ اس چیز کو سننے کے لیے کتاب نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود اور بیاج کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ۔ یہی نہیں، ایک اور حدیث اٹھائیے، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو لائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ گناہ تو سارے کے سارے ہلاک کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی اگر کسی گناہ کا نام لے کر کے کہتے یہ گناہ ہلاک کرنے والا ہے تو سوچو کتنا بڑا گناہ ہو۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہننا، اے اللہ کے نبی وہ کون سے 7 بڑے بڑے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نردوش کی، کسی بے قصور کی ہتیا کرنا، کسی کا قتل کرنا، واکل الربا، اور سود کھانا۔ دیکھیے شرک، جادو اور قتل کے بعد چوتھا گناہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سود کھانا۔ غور کر رہے ہیں کن گناہوں کی لسٹ میں اللہ کے نبی نے سود کو ڈالا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑی معمولی بات ہے، ہم کہتے ہیں ارے مجبوری ہے، ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ لینا حرام ہے نا، دینا تھوڑی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد، جادو کے بعد اور کسی کی ہتیا کرنے کے بعد چوتھا گناہ سود کو کرا، اور 5واں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اور 6 وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور 7واں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن نیک عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا، زنا کا الزام لگانا۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر سود کا ذکر کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سود کھانے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سود کی کمائی سے جو صدقہ اور خیرات دیتا ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے قبول نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے ایمان والوں سے بھی کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم بھی پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ جو ایمان والوں کو حکم دیا وہی رسولوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
لمبا سفر کر کے اللہ کے کسی گھر میں جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کرتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پانی حرام کا ہوتا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہوتا ہے، اس کی پرورش حرام کی ہوتی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اے میرے صحابہ، جس کی کمائی حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پانی حرام ہو، ذرا بتاؤ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ صحابہ کرام بھی کیسی کیسی تمنا کیا کرتے، ہم لوگ تمنا کرتے ہم لوگ کروڑ پتی بن جائیں، خوب پیسے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام بھی کیا کیا تمنائیں کرتے تھے، اے اللہ کے رسول کوئی طریقہ بتائیے مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نسخہ بتایا، کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعاء، کہا کہ اپنے کھانے کو حلال کرو، اپنے کھانے کو پاک کر لو، حلال روزی کھاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی، تم مستجاب الدعوات۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر کمائی حلال نہ ہو تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہی نہیں، آدمی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر کر رہے ہیں، اپنے پریوار کے لیے بہتر کر رہے ہیں، حرام کمائی اپنے گھر میں لا رہا ہے، بچوں کے لیے بہتر نہیں کر رہا ہے، بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، جو جس جسم کے اندر حرام کمائی کی پرورش ہو، جس جسم کو حرام کمائی سے پالا اور بڑھایا گیا ہو، اس جسم کو جہنم کی آگ میں ہی ڈالا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات یہ بتائیے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم نے 1 لاکھ روپیہ لگایا، 1 لاکھ کے ذریعے ہم نے 1.5 لاکھ کمایا، وہی کام ہم نے سود میں کیا، ہم نے کسی کو 1 لاکھ قرضہ دے دیا اور یہ طے کر لیا کہ تم 1 سال بعد یہ پیسہ ہم کو 1.25 لاکھ لوٹاؤ، تو کام تو ایک ہی ہوا نا، ہم نے اس کی مدد کی، اس کو پیسہ دیا، اس کو کیپٹل دیا، اب وہ منافع کما رہا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا۔ تو اگر ہم نے سود طے کر لیا تو کون سا غلط کام؟ یہ بڑی جذباتی دلیل ہے اور بڑی کامن دلیل، لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اس طریقے سے تو سود حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دلیل آج دی جا رہی ہے، جو لاجک آج دی رہی ہے، 1400 سال پہلے بھی یہ لاجک لوگ دیتے تھے۔ جب سود حرام کیا گیا تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ عجیب بات ہے، بھئی کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، جبکہ چیز تو سیم ہے، کاروبار میں بھی پیسہ لگا کے ہم 1 لاکھ لگاتے ہیں اور 1,10,000 کماتے ہیں، سود میں بھی ہم نے 1 لاکھ دیا، 1,10,000 واپس لیا، تو چیز تو سیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور کاروبار کو حلال کر دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ چیز کبھی بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے وہ بندے کے لیے کبھی فائدے کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا، کبھی کبھی کچھ لوگ جذبات میں آ کے بول بھی دیتے ہیں کہ ارے اسلام میں تو ہر فائدے کی چیز حرام ہے، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اور اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے، آج دنیا اس سودی نظام کی وجہ سے، آج پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم سود کے اوپر ہے، دنیا تباہ ہے، پوری دنیا میں مندی ہے، پوری دنیا کی اکنامک تباہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کی اقتصادی حالت تباہ ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے ماہرین جو ہیں، جو اکنامی کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کی بیس پر اور سود کی بیس پر جو یہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، اس کی وجہ سے تباہی ہے۔ اور دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اسلامی بینکنگ کو، یعنی نان انٹرسٹ بینکنگ، بغیر سود کے بینک کا ٹرانزیکشن ہوگا،
بغیر سود کے ہم بینک چلائیں گے. اس بنیاد پر اب ہمارے انڈیا میں بھی, پچھلی سرکار میں انڈیا میں بھی اسلامک بینکنگ کو لانے کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ دنیا اب ترس رہی ہے, دنیا اس سودی نظام سے پریشان ہے, عاجز ہے. اللہ اکبر. دنیا آج سود سے تباہ اور برباد ہو رہی ہے, اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, سود کو ختم کرتا ہے, اور صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے. سود اگر تم کھا رہے ہو, تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم 1,20,000 پا رہے ہیں, وہ 1,20,000 تم ظاہری طور پر زیادہ پا رہے ہو, لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے یمحق اللہ الربا, ہم سود کو مٹاتے ہیں, سود کو ختم کرتے ہیں, سود کے اندر سے ہم برکت نکال دیتے ہیں. تم سود کا جو پیسہ اپنے گھر میں لا رہے ہو, وہ پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کو مٹاتے ہیں. اور زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے, 1,00,000 میں 2,500 دے رہے ہیں. صدقہ میں کیا ہوتا ہے, اٹھا کے 10,000 20,000 دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. سود, ہمارے شیخ فضل الرحمان صاحب معراج کے موضوع پر تقریر کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث ہے بخاری شریف, حالانکہ اس میں معراج کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے کہیں لے کر کے گئے. بخاری کی روایت. دیکھا کہ ایک نہر ہے, ایک نہر ہے, اور نہر کے بیچ میں, اور نہر کس چیز کی ہے, نہر من دم, خون کی نہر ہے. اللہ, خون کی نہر. خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا ہے, اور ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے, اور جو کنارے کھڑا ہے اس کے سامنے پتھر ہیں ڈھیر سارے, اور یہ جو نہر کے بیچ میں کھڑا ہے یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جیسے ہی یہ نہر کے کنارے پہنچتا ہے, وہ باہر والا آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر, اس کے چہرے کے اوپر مارتا ہے, اور وہ دھڑام سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرتا ہے. پھر بار بار اس کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل, یا اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے؟ فرمایا آکل الربا, یہ سود خور ہے, یہ سود کھانے والا ہے. آپ غور کیجیے, خون کی نہر میں یہ عذاب یہ بتا رہا ہے, چونکہ سود خور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کا خون چوستا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گا کہ خون کی نہر میں بار بار اس کے سر کو کچلا جائے گا, اور خون کی نہر میں وہ تیرے گا. خون کی نہر میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا. میرے بھائیوں, اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے, اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے سماج میں مربت, ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیں. سود, جس معاشرے میں سود اور بیاج ہوگا اس معاشرے میں ہمدردی نہیں آ سکتی. جو آدمی سود پر قرضہ دے گا اس کو تو ہمیشہ اس بات کی ٹینشن ہوگی کیسے میرا پیسہ مجھ کو جو ہے, میرا سود مجھ کو ملے. اور سود بھی جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ہر سال. کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہوتا ہے ہر سال بڑھتا رہتا ہے. کتنی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل رقم بہت کم ہوتی ہے لیکن بیاج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کر دے, من نفسا قربۃ من قرب اخی, جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دے, نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کسی نہ کسی تکلیف کو دور فرما دے گا. ومن یسر علی معسر, کوئی آدمی پریشانی میں ہے, بیمار ہے, اس کو دوا علاج کے لیے پیسہ چاہیے, اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی, اس کو پریشانی آ گئی, اس کے کام آ جائے, اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر دے. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ومن ستر مسلما, اور جو کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے, کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لے, ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اور اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے. ظاہر سی بات ہے
کہ سود کھانے کھلانے والے سماج میں یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ سود سے دل سخت ہوتا ہے، دل کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی، لالچ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، انسان فطری طور پر تھوڑا لالچی ہے۔ اللہ کے نبی نے انسان کی اسی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں، انسان کو سونے کے 2 پہاڑ دے دیے جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تیسرا بھی مل جائے، لابتغى ثالثا، تیسرے کی بھی تمنا کرے گا۔ تو سود کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل دیکھیے، بڑی پیاری دلیل ہے، اس دلیل کو سمجھ کے جائیے یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ والی ہیں، شک والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اور جس نے ڈاؤٹ والی چیزوں کو اور شک والی چیزوں کو اپنا لیا وہ حرام کام کو بھی کرے گا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اس چیز سے بھی بچے، حرام سے تو بچے ہی بچے، جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس سے بھی بچے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ڈاؤٹ والی چیز سے آج نہیں بچ رہا ہے تو کل اس بات کا خطرہ ہے کہ حرام کام بھی وہ کرے گا، حرام چیز میں بھی وہ پڑ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کی باڈی میں ایک پارٹ ہے، اگر وہ پارٹ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اور وہ پارٹ گڑبڑ ہے تو پورا بدن گڑبڑ ہے۔ وہ پارٹ کون سا ہے؟ وہ عضو کون سا ہے؟ وہ حصہ کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی حلال حرام کی بات کرتے کرتے دل پر کیوں چلے آئے، دل کی بات کیوں کرنے لگے؟ یہ دل کا ریلیشن کیا ہے حلال اور حرام سے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑا ریلیشن ہے دل کا۔ انسان جب حرام کھانے لگتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل سے رقت، دل سے رحمت نکل جاتی، دل سے محبت نکل جاتی، دل سے ہمدردی نکل جاتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی سختی سے بچائے۔ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، بھئی سب کا اکاؤنٹ ہے بینک میں۔ اب تو ہماری گورنمنٹ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ بغیر بینک کے اور کھاتے کو تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا۔ اب سیونگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ تو آنا ہے، آپ ہر سال اپنی پاس بک کو اگر اپڈیٹ کراتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ انٹرسٹ کی رقم آتی ہے۔ اس رقم کا کیا کیا جائے، بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بینک میں چھوڑ دو، بینک میں چھوڑ دو، تمہاری رقم ہے ہی نہیں تو تم اس کے چکر میں ہی مت پڑو، بینک میں چھوڑ دو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بینک میں اگر وہ رقم چھوڑ دیں تو بینک کیا کرے گا؟ بینک اور لوگوں کو اور سود دے گا، سود پر قرضہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رقم جو ہے ہمارے خلاف ہی کہیں نہ کہیں یوز ہو رہی ہے۔ اب علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، اس رقم کو چھوڑو نہیں، اس کو نکال لو۔ چلو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نکال لو، اب نکال کے کریں کیا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس کو کسی ایسی چیز میں لگا دو جو عام پبلک کے استعمال میں ہے، جیسے راستہ واسطہ کہیں بن رہا ہے اس میں دے دو، کہیں کنواں کھدایا جا رہا ہے اس میں دے دو، کہیں لیٹرین بن رہی ہے اس میں دے دو۔ لیکن یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ بھئی لیٹرین چیز ناپاکی دور کر، ناپاکی کی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہے تو انسان کی ایک ضرورت کی چیز۔ سود کی رقم حرام ہے تو ہم لیٹرین بنوا دیں، کون سی بات ہوئی؟ یہ بات منطقی طور پر اور عقلی طور پر بھی، عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ بھئی لیٹرین، ہم گھر جب بنواتے بہت شاندار گھر بنوا لیں تو کیا اس گھر میں لیٹرین نہیں بنوائیں گے؟ جتنا بھی خوبصورت گھر بنوائیں لیٹرین تو بنوائیں گے نا، تو اب کیا سود کی رقم سے لیٹرین بنوائیں گے؟ تو یہ بات صحیح نہیں سمجھ آتی۔ سعودی عرب کے علماء کے فتوے میں نے دیکھے اس بارے میں، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس رقم کو لے کر کے کسی غیر مسلم کو دے دو، مسلمان کو مت دو۔ سود کی رقم ہے، حرام رقم ہے، غیر مسلم کو دے دو، اس کے اوپر خرچہ کرو۔ لیکن سعودی عرب کے علماء کے فتاوے میں نے دیکھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو بہت پریشان ہے، جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، دوا علاج کے لیے اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے،
مسلمان بھی ہو تب بھی اس کو وہ رقم دے دو، ثواب کی نیت سے نہیں، اس لیے کہ اس رقم کا اور کوئی استعمال ہم کر نہیں سکتے، تو وہاں چونکہ وہ بہت مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہاں اس کو دے دو۔ یا کوئی آدمی، ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات چلتے ہیں، کیس چل رہا ہے، جھوٹے مقدمات چل رہے ہیں، جیل میں سڑ رہا ہے، وہ اس کے کیس میں اور اس کے مقدمات میں وہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ یا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سسٹم میں ہمیں سود دینا ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہے، بجلی کا بل ہے زیادہ ہو گیا، اب اس میں جو اصل رقم ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس پہ لمبا چوڑا بیاج بھی ہے، تو ایک شکل یہ بھی بتائی کہ اس بیاج کی رقم سے بیاج دو، مول رقم نہیں، اصل رقم نہیں، جہاں بیاج دینا مجبوری ہے وہاں اس رقم سے بیاج دو۔ یہ الگ الگ مصرف بتائے گئے، لیکن بہرحال اتنا ہے کہ آپ اپنے پاس بک کو اپڈیٹ کرتے رہیے اور چیک کرتے رہیے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنا انٹرسٹ ہے، اور وہ رقم نکال کر کے کہیں نہ کہیں اس کو کھپا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ہلکے میں لیں اور ہمارے عام پیسوں میں وہ پیسہ بھی استعمال ہوتا رہے اور اس طریقے سے ہماری کمائی کو وہ متاثر کرے۔ یہ سود اور بیاج کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں تو سود اور بیاج کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حلال کمائی کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو حرام کے ایک اناج سے، حرام کے ایک دانے سے بھی تو ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہمارے صحابہ کرام اور سلف صالحین جس طریقے سے حرام سے پرہیز کیا کرتے تھے اور حلال کمائی کی انہیں فکر رہتی تھی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔